کہ ایک طالبہ تھی جو ذرا بھاری تھیں، موٹے بدن کی تھیں، تو لڑکیاں ان کا بہت زیادہ مذاق کرتی تھیں، موٹی موٹی کہتی ہوں گی، تو اس نے ان کے طعنوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی۔ تو یہ مطلب باقاعدہ وہ شاید خط لکھ گئی تھی آخر کے اندر کہ میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، سب مجھے طعنہ زنی کرتے ہیں، تو اس پر میں خودکشی کر رہی ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کا ذرا سا مذاق، آپ نے اسے کمی نعمت کے احساس کی شدت میں مبتلا کر کے اسے ایک حرام موت کی طرف بڑھا دیا۔ تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ معصوم ہے، اس نے غلطی نہیں کی، غلطی اس نے بھی کی ہے، لیکن جتنے لوگ اس کو اس غلطی پر مجبور کرنے میں معاون ثابت ہوئے، سب بروز قیامت قابل گرفت ہو جائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش تمام سننے والوں سے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ فرمائے، اپنے خاندان میں، دوستوں کے درمیان، محلے وغیرہ میں کسی کے بارے میں آپ یہ نہ معلوم کریں جی آپ کا رنگ ایسا کیوں ہے، ناک ایسی کیوں ہے، قد چھوٹا کیوں ہے، یہ کیوں ہے، وہ اس سے احساس میں مبتلا ہوگا۔ نہ کسی کا مذاق اڑائیں، نہ کسی کو اس طرح طنز کریں اس کے اوپر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے کمی کے احساس میں مبتلا ہو کر اپنی زبان سے اعتراض وغیرہ نکال کر معاذ اللہ ہو سکتا ہے کفر میں مبتلا ہو جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ تو چلے ہوتا ہے کہ احساس ہے، اب اس احساس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ احساس ختم کرنا وہی حدیث میں جیسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں پر غور، آپ کو غور کرنا ہوگا کہ دیکھیں اللہ نے آنکھیں دیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت رنگ دے، بڑا پیارا خوبصورت چہرہ دے دے، خوبصورت آپ کے بال، لمبا چوڑا بدن، اگر آپ مرد ہیں تو مردانہ وجاہت سے مزین کر دے، لیکن آنکھیں نہ ہو تو بیکار ہے آپ کے لیے سب کچھ۔ کیا آپ اپنا نہ چہرہ دیکھ سکیں گے، نہ اپنی خوبصورتی دیکھ سکیں گے، اور لوگ مطلب آپ پر افسوس اور ہمدردی کا اظہار کرتے رہیں گے، تو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اگر دونوں ہاتھ نہ ہوں اور دنیا بھر کی نعمت مل جائے تو، اگر سانس آسانی سے نہ جائے، آپ دمے کے مریض ہوتے، کہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہمارا ایک جو ناک کا نتنا ہوتا ہے نا، یہ اس میں سانس آسانی سے جاری ہوتا ہے، دوسرے میں رکا ہوتا ہے، پھر وہ ایک دوسرا جاری ہو جاتا ہے، پہلا رکا ہوتا ہے۔ تو جیسے میرا ابھی یہ جاری ہے، تو یہ جو نہیں جاری ہے اس کو تو آپ بند کر لیں، اور جو جاری ہے اس کو دبا کر بالکل باریک کر دیں، اتنا کہ آپ کو طاقت سے سانس کھینچنا پڑے۔ اب آپ طاقت سے سانس کھینچیں، ٹائم نوٹ کریں، صرف 1 منٹ، زیادہ نہیں، اس طرح طاقت سے آپ ٹائم نوٹ کر کے سانس کھینچتے رہیں اور نکالتے رہیں، کھینچتے رہیں، پوری قوت آپ کو لگانی پڑے گی۔ 1 منٹ گزر جانے کے بعد ایک ناک چھوڑ کر آپ لمبا سانس لیجئے گا، اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ سانس کا آسانی سے اندر باہر جانا بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور آپ کی زبان سے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ضرور شکر کے کلمات ادا ہوں گے، اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں سانس کی تنگی سے محفوظ رکھا۔ اسی طرح آپ غور کریں کہ پیشاب آرام سے نکل جاتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا پیشاب بند ہو گیا، خود میرے ایک دوست تھے، ان کے تقریباً 6 یا 7 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، اور ان کو اچانک، صحت مند نوجوان تھا، بہت اچھی صحت تھی، اور اس کا پیشاب بیچارے کا بند ہو گیا۔ ہر طرح کی تدبیر کرنے کے باوجود مصنوعی طریقوں سے تھوڑا بہت پیشاب نکل جاتا تھا، ورنہ اس کے بدن میں رہ گیا، تیزابیت بڑھ گئی۔ تو خود میں تو خیر ہاسپٹل وغیرہ جا نہیں سکتا ہوں کہ میرا بلڈ پریشر فوراً لو ہو جاتا ہے، مجھے سنبھالنا پڑ جاتا ہے، مریض وہاں پڑا ہوا ہے، میں یہاں پڑا ہوا ہوں۔ تو وہ مطلب بتاتے ہیں لوگ کہ اس کی رانیں اتنی موٹی موٹی سوج گئی تھیں، اور بیچارہ 1 2 یا 3 مہینے اسی قسم پرسی کے عالم میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ تو بعضوں کو اس طرح پیشاب بند ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو پیشاب آسانی سے نکلنے کی سہولت عطا فرمائی تو اس کا کتنا بڑا کرم ہے، بہت ہی بڑا کرم ہے۔ تو اس طرح جسمانی نعمتوں پہ جب آپ غور کریں جو اللہ نے عطا فرمائی، پھر آپ کو آزادی عطا فرمائی، آپ غور کریں ایسے ملک جہاں پر لوگ مقید ہیں، جہاں آزادی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، ہر وقت موت کا خوف منڈلاتا رہتا ہے، یہ کتنا بڑا خوف ہے، اللہ نے آپ کو بے نیاز کیا ہے، آپ آرام سے اپنے ملک میں رہ رہے ہیں اور آسانی و سہولت کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ تو اس طرح جب ہم غور کرنا شروع کریں گے تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ اگر ایک آدھ نعمت نہیں بھی دی تو کیا ہوا۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے، ذرا سمجھیے گا۔ آپ نے آپ کی فیکٹری ہے، آپ نے ایک نوکر کو، اپنا ایک سپروائزر تھا مثلا، اسے ایک بہترین بنگلہ لے کر دیا، ایک کار لے کر دی، اس کی ایک خوبصورت عورت سے شادی بھی کروا دی، ٹوٹل فرنشڈ آپ نے اس کو بنگلہ دیا ہے، ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوا ہے، اور اس کو پیٹرول فری، میڈیکل الاؤنس فری، سب کچھ دے دیا۔ اب اور ہر طرح کی نعمت، اور 50,000 روپے مہینہ اس کی تنخواہ ہے۔ ایک دن آپ نے سنا وہ کسی سے کہہ رہا تھا کہ میرا مالک بڑا کنجوس ہے، بہت ہی عجیب غریب بخیل آدمی ہے، دیکھو مجھے ایک مالی بھی نہیں دیا، گارڈن ہے، گارڈن کے اندر میں خود کام کروں گا، کم از کم مالی تو دینا چاہیے تھا۔ دیانتداری سے بتائیے کہ آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ کو غصہ آئے گا،
آپ کو صدمہ ہوگا، آپ کا دل بے قرار ہوگا، اور آپ اس سے شاید اس کو فوراً بلا کر کہیں گے ناشکر انسان تجھے کیا کیا نعمتیں دی، آج کل کون ایسی نعمتیں دیتا ہے، ایک مالی نہیں دیا تو اس کا تو شکوہ کر رہا ہے۔ سمجھ جائیے اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ان کو تو ہم نہ دیکھیں، اور جو نعمت نہیں دی اس کا شکوہ کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، اور اس پہ یہ کہے کہ دیا ہی کیا ہے، کتنی بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ تو جو بات اب اپنے لیے پسند نہیں کر رہے وہ اپنے رب کے لیے کیسے پسند کر رہے ہیں، اس پر ہم توجہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پھر شیطان ہماری زبان پر شکوہ، شکایت اور کلمات اعتراض کبھی جاری نہیں کروا سکتا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، تو ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو گویا کہ جو پیچھے کام ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بری چیز ہے، اسی لیے تقابل کے طور پر اللہ نے صبر کرنے والوں کو یہ بشارت عطا فرمائی کہ صبر بھی کیا، نیک اعمال کیے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، بڑا اجر ہے۔ لہٰذا یہ تمام بھائی بہنیں اگر کسی نعمت کی کمی میں مبتلا ہوں تو بالکل اس کا احساس نہ کریں، بلکہ آپ صبر و تحمل کیجئے۔ اگر بالفرض کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی آپ پہ طنز کرتا ہے یا اس کے جملے آپ کے ذہن کو منتشر کرتے ہیں تو صبر و تحمل کا دامن تھامیے اور نمازوں کی پابندی کیجئے، نیک اعمال کیجئے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کی مغفرت بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو بڑا اجر، بہت بڑا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہمیں توجہ کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ صبر کا دامن تھام کر رکھیں تو انشاءاللہ آخرت ہماری بنی ہی بنی اور اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور تو کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن پہلے اس کا ترجمے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات یہ جو منافقین ہوتے تھے یہ آپ پر طنز کرتے تھے، اور بعض مشرکین جو ہوتے تھے طنز کرتے تھے۔ لہٰذا ایک مرتبہ ایک مشرک نے یہ کہا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے لیکن جب آپ کے اوپر کوئی خزانہ نازل ہوگا، اگر آپ کے پاس کوئی خزانہ ہے تو ہم ایمان لے کر آئیں گے، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ اترتا نا تو ایمان لے آتے۔ تو ان کی ان باتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور رنجیدہ ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سوال کی طرز میں پہلے بات بیان فرمائی کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جو چیز آپ کی طرف وحی کی گئی اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں گے، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور کیا اس کے سبب آپ کا دل تنگ ہوگا، کہ ان یقولوا، کہ یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنزن، کیوں نہیں ان پر کوئی خزانہ نازل ہوا، او جاء معہ ملکن، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ تو اب یہ ذرا بات کو سمجھیں، ایک تو لفظی ترجمہ ہو گیا کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان لوگوں کے اس قول کی وجہ سے کہ ان کے ساتھ خزانہ کیوں نہیں آیا، فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا، کیا وحی کے بعض حصے کو چھوڑ دیں گے؟ تو معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی آپ نے ارادہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت یا تنبیہ فرما رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ کلام عرب میں بعض اوقات جملے کو سوالیہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن وہاں سوال مقصود نہیں ہوتا بلکہ انکار مقصود ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی کسی بات کا انکار مقصود ہوتا ہے لیکن اس کو بطرز سوال بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حبیب کریم یقیناً ان باتوں کی وجہ سے نہ تو آپ جو آپ کی طرف وحی کی گئی اس کو چھوڑیں گے، اور نہ اپنا سینہ اتنا تنگ کر لیں گے، ان کی باتوں کی ایسا تنگ کر لیں گے کہ آپ تبلیغی چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو منع کرنا مقصود ہے، سوال کر کے کوئی معاذ اللہ عتاب وغیرہ کرنا مقصود نہیں ہے۔ انما انت نذیر، اے حبیب کریم آپ تو محض ڈرانے والے ہیں۔ یہ تسلی قلب رسول کے لیے ہے کہ آپ ان کی باتوں کا برا محسوس مت کیا کیجئے، یہ تو اسی طرح الٹی سیدھی باتیں کرتے رہیں گے، آپ تو محض ڈرانے والے ہیں، اس سے زیادہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر یہ آپ پر اس طرح کے بیجا مطالبات کرتے ہیں تو ان کی باتوں کی پرواہ مت کیجئے، یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ بالکل پرواہ مت کیجئے، یہی قابل گرفت ہوں گے، ان پر عذاب نازل ہوگا، ان کی آخرت میں گرفت ہوگی۔ آپ کا اس سلسلے میں یعنی ان کا اس تبلیغ کو قبول نہ کرنا، اس سلسلے میں کوئی گرفت کا پہلو نہیں نکلتا ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حافظ ہے، محافظ ہے، اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔
ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنے پاس سے بنا لیا؟ یہ بعض کفار کا اب رد شروع ہوا کہ جو یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ کوئی معاذ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو انہوں نے خود کلام بنا کے پیش کیا ہے۔ تو یہ اس میں دو ان کی اللہ تعالیٰ نے رد فرمائے دو طریقوں سے، یا ہم رد کرتے ہیں دو طریقوں سے۔ ایک طریقہ اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا اور کئی مقامات پہ دوسرا بھی بیان ہوا ہے۔ ایک تو ان کی بات کی غلطی یہ تھی، اس کا رد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان کے درمیان رہے، اعلان نبوت کا حکم نہیں تھا، 40ویں سال میں اعلان نبوت فرمایا، اور یہ آپ کو بچپن سے لے کر اس عمر تک دیکھتے رہے تھے کہ آپ نے کسی استاد سے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ اس کے باوجود اتنا فصیح و بلیغ کلام پھر بیان کرنا یہ بغیر استاد کی کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا یہ ان کی غلطی تھی کہ ان میں اتنے سوچنے سمجھنے کا شعور ہی نہیں تھا کہ یہ کلام ان کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا فصیح و بلیغ کلام جس کو ان کے بڑے بڑے فصحاء عرب نہیں بنا سکتے، ایسا کلام لے کر آ سکتے، تو یہ نبی کیسے بنائیں گے؟ تو یہ ان کا افتراء تھا، جھوٹ تھا۔ دوسرے حصے پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، لیکن اپنے اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ ہود کی تقریباً 12 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی، اور کل ہم نے 13ویں آیت کا تھوڑا سا حصہ پڑھا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ دیا ہے؟ تو یہ آپ کو بات بتائی تھی کہ یہ کفار کا یہ بھی ایک اعتراض تھا، بعض جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ نبی کریم نے یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ انہوں نے اپنے پاس سے بنایا ہے۔ تو اس کا ایک عقلی رد تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے، مختلف الفاظ مختلف ہیں، لیکن مضمون ایسا موجود ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان 40 سال تک رہے، کسی استاد سے اکتساب فیض نہیں کیا، اس کے باوجود پھر 40 سال کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی استاد کے ایک ایسا کلام وہ لے آئیں جو ان کے سابق کلام سے بالکل مختلف ہو؟ کیونکہ قرآن کی فصاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی فصاحت سے یقیناً زیادہ ہے، اور پھر اتنا فصیح و بلیغ کلام، مختصر نہیں اتنا طویل، اور ایسا کلام کہ جس کو پھر فصحاء بھی سن کر حیران رہ جائیں، تو یہ ان کی عقل کی کمی تھی کہ یہ غور کرنا چاہیے تھا کہ پھر ان کا کلام نہیں کسی اور کا ہے۔ بہرحال انہوں نے اس طرح کیا، تو اللہ نے پھر اس کا رد اس طرح کیا، نقل میں یوں ہے کہ قل، آپ فرما دیجئے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اعتراض کے جواب میں آپ فرما دیجئے کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو تم اس قرآن کی مثل 10 صورتیں اپنے پاس سے گڑھ کر بنا کر لے آؤ، 10 صورتیں، اور تم بلا لو جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی تم استطاعت رکھتے ہو اس کو بھی بلا لو اپنی مدد کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم اس قول میں سچے ہو تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن میں مختلف مقامات پہ اس طرح چیلنج دیا گیا، کہیں 10 صورتوں کا ہے، کہیں ایک صورت کا ہے، کہیں ایک آیت کا ہے، جیسے شروع میں بھی ہے سورہ بقرہ میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دے کے ان کو مبہوت کر دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ اپنا بنایا ہوا کلام ہے، تو پھر تم بھی انسان ہو، ان کی اس قرآن کی مثل ذرا لا کر تو بتاؤ۔ اور یہ ایک ایسا چیلنج ہے کہ آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ نیٹ پر اگر آپ بعض ویب سائٹس کا وزٹ کریں گے تو بعض لوگوں نے مطلب جو غیر مسلمز ہیں انہوں نے ایسا کچھ آیات بنا کر ڈالی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو جس نے عربی لغت پڑھی ہوگی اس کو ہنسی آ جائے گی کہ اتنی مضحکہ خیز وہ عبارت ہے کہ جس کو نہ ڈالتے تو شاید عزت رہ جاتی، وہ ڈالنے کے بعد تو اور جہالت کا پردہ چاک ہو گیا۔ تو یہ وہ بڑے بڑے فصحاء عرب وہ اس کا جواب لانے پر قادر نہ ہو سکے، اللہ نے چیلنج دیا،
تو آج 15ویں صدی ہجری میں جبکہ عربی کی وہ فصاحت و بلاغت خود عربوں میں قائم نہیں رہی جو اس زمانے میں تھی، تو پھر اب کون لا سکتا ہے؟ تو یہ قیامت تک کے لیے اللہ کا چیلنج ہے اور کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں، تو اب کیونکہ جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو اب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں بلکہ تمام مسلمانوں سے خطاب ہے۔ تو اگر اے مسلمانوں وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں، فَاعْلَمُوا، تو پھر اچھی طرح جان لو کہ انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے ہی اتارا گیا ہے، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، فَهَلْ تُم مسلمون، تو کیا اب تم تسلیم کرنے والے ہو؟ تو گویا کہ یہ سوال کیا کہ جب یہ تم اس کے مطابق نہیں لا سکتے تو نتیجہ نکلا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کا کلام ہے تو یاد رکھو کہ پھر اسی کلام میں اللہ نے بیان فرمایا کہ کوئی اس کا شریک نہیں، اس کو بھی مان لو، ماننا ہی چاہیے۔ جب یہ تمام قضایا ملائیں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ اسلام لانا ہی بہتر ہے۔ تو کیا تم مسلمان ہونے والے ہو؟ کیا تم سر جھکانے والے ہو؟ پھر آخر میں سوال کیا، لیکن جس کی بدبختی تھی بہرحال وہ ایمان لے کر نہ آ سکا۔ چنانچہ آگے ارشاد ہوا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، اور جو شخص دنیا کی زندگی کا ارادہ اور اس کی زینت کا ارادہ کرے، یعنی دنیاوی آسائشوں میں لگ جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ آخرت کو فراموش کر کے، کیونکہ کافر کے بارے میں کلام ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم اس دنیا میں انہیں ان کے اعمال مکمل طور پر دے دیں گے، اعمال دے دیں گے یعنی اعمال کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی مکمل طور پر دے دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کے ساتھ اس دنیا میں بالکل کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن ارشاد فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں ہوگا، وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ وہ اس دنیا میں کرتے رہے تھے سب کا سب برباد کر دیا جائے گا، برباد ہو جائے گا، وباطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ عمل کرتے تھے سب کے سب باطل ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ نص صریح ہے اس بات پر، اور ایک مسلمان کو جھنجھوڑنے کے لیے اور غلامانہ سوچ سے نکالنے کے لیے کافی ہے کہ کفار کی ان نعمتوں کو دیکھ کر کبھی مت سمجھیے گا کہ ان پر اللہ کا کرم ہے، یہ کرم نہیں، یہ قہر ہے، کیونکہ ان کا جو بھی نیک عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں دنیا میں دے رہا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی غیر مسلم کو ترقی مل رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے تو نعمت عطا فرما رہا ہے، بلکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان کے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دے گا۔ اور یہ بھی دیکھیں اللہ کی کرم نوازی اور رحمت ہے کہ کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا، مسلمان کے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں، کافر کے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں تو دے ہی دیتا ہے، اس کا رحم ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی کرم نوازی ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے صرف جہنم کی آگ ہے۔ یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس میں کسی کو مجال انکار نہیں، مجال کلام نہیں، یہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو اس لیے کسی کی غیر مسلم کی نعمت کو دیکھ کر، اس کی دنیاوی ترقی کو دیکھ کر، اس کا دنیا میں اعلیٰ مقام کو دیکھ کر، اس کے کسی مقام عزت، مقام منصب کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ یہ ہم تو بس بہت کمتر ہیں، یہ بہت افضل اور اعلیٰ ہیں اور ان پر اللہ کا خصوصی کرم ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کے قہر کی علامت ہے، جیسے اللہ نے خود یہاں پر بیان فرما دیا۔ اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ جتنے بھی مطلب NGOs وغیرہ بن جائیں، جتنے بھی فلاحی ادارے بن جائیں جو غیر مسلم چلا رہے ہیں، اگرچہ انسانی ہمدردی کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی عطا فرما دے گا، اس کا بدلہ دے دے گا، لیکن آخرت میں ان کے تمام عمل اکارت جائیں گے۔ لہذا کوئی مسلمان یہ تصور نہ رکھے کہ ہو سکتا ہے ان نیک اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈال دے۔ جنت میں دخول کے لیے ایمان لانا اور اسلام شرط ہے، اس کے بغیر کوئی اپنے نیک عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں جا سکتا، یہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ اس کا انکار کرنا یہ قرآن کا انکار کرنا ہو جائے گا۔ لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں، اس کو توجہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے کافر کے نیک عمل سے خوش ہو کر اسے دولت ایمان عطا فرما دے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہی شرط ہے کہ آخرت کی نجات کا معیار تو ایمان ہے، لہٰذا یوں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال سے خوش ہو کر دنیا میں بدلے کے طور پر اس کو ایمان کی دولت سے نواز دے،
تو اب یہ آخرت میں نیک عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ایمان لانے کی برکت سے جائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کافر نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو ایمان سے نوازے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو۔ یہ بات کہنے کا مقصود اصل میں ماقبل سے تقابل پیدا کرنا مقصود ہے۔ پیچھے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص دنیا کا ارادہ کرتا ہے، دنیاوی زندگی کا، اس کی زینت کا ارادہ کرتا ہے، اب اگر وہ کوئی نیک عمل کرے گا بھی تو ہم اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے مقابلے میں ارشاد فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح روشن دلیل پر ہو۔ روشن دلیل سے مراد اپنی عقل کے ذریعے، اپنی فہم و فراست کے ذریعے حق کو پہچان کر اس کو قبول کر لینا، تو کیا وہ جو پہلے میں نے کہا تھا کفار کا تذکرہ ہے، تو کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے، یعنی انبیاء علیہ السلام وغیرہ تشریف لائے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت ہے۔ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی علماء میں سے تھے، پھر الحمدللہ وہ اسلام قبول انہوں نے کیا اور مرتبہ صحابیت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو ان کے بارے میں کہ یہ ایسے لوگ جو ایمان لانے کی سعادت حاصل کر لیں، یہ ان کے برابر، ان کی مثل نہیں ہو سکتے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب، تو اور جو اس کا منکر ہو سارے گروہوں میں سے، یعنی کفار کے جتنے بھی گروہ ہیں، جو اس قرآن کا منکر ہوگا ان میں سے، فالنار موعدہ، تو آگ اس کا وعدے کا مقام ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آگ کا وعدہ کیا ہے وہ وعدے کا مقام آگ ہوگی، یعنی اس کا گویا کہ ٹھکانہ آگ میں ہوگا۔ فلا تکو فی مریۃ منہ، تو اے سننے والے تجھے اس میں کچھ بھی شک نہ رہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اے سننے والے، کوئی بھی سننے والا کسے باشد، کہ تجھے اس میں کوئی شک نہ رہے، انہ الحق من ربک، بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ تو واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے عقلی دلائل کے ساتھ اپنی توحید پر، اسلام کی حقانیت پر اور آخرت کے وجود پر دلائل قائم کیے۔ اب اگر کوئی عقل سے اس کو نہیں سمجھ سکتا، ہدایت کے جو اسباب اور ذرائع اللہ نے مقرر کیے انہیں نظر انداز کرتا رہتا ہے، تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسے لوگ ہیں کہ اکثر ایسے ہیں کہ جو پھر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کرتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کے لیے جھوٹ منسوب کرے، مثلا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ اولاد ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اور کوئی عیب والی چیزیں بیان کرنا، تو یہ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اور میں ضمناً پھر وہی عرض کرتا ہوں، پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ پروگرامز میں عرض کی ہے، بعض اوقات آج کل یہ موبائل پہ SMS میسیجز وغیرہ بھیجے جاتے ہیں جس میں اللہ کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے وہ بات نہیں بیان کی ہوتی تو اللہ پھر بھی اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، تو انہیں خوف کرنا چاہیے، وہ بھی اس آیت کے تحت آ سکتا ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، تو اور گواہ کہیں گے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، ان گواہوں سے مراد اطراف میں رہنے والے ان کفار کے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں کہ مسلمان گواہی دیں گے، یا انبیاء علیہ السلام گواہی دیں گے کہ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ظالموں پر خبردار سنو کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور ظالم کون، اوپر خود بیان فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ منسوب کرے، اور نیچے ظالمین پر لعنت اللہ نے بیان فرمائی۔ جب لعنت کو اللہ کی طرف اس کا ذکر کیا جائے، منسوب کیا جائے کہ اللہ نے لعنت فرمائی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی رحمت سے دور کر دینا، گویا کہ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور جب ہم بندوں کی طرف لعنت کی نسبت کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے ان لوگوں پر لعنت کی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا کرنا، یعنی بد دعا دینا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ تو ان ظالموں پر اللہ کی لعنت،
تو اس لیے اس قسم کے میسیجز وغیرہ نہ کیا کیجئے۔ اگر آپ کو کوئی کلام ایسا پتہ چلے، کوئی میسیج آپ کے پاس بھی آئے کہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کی طرف کوئی بات منسوب ہو، تو پہلے اس کی تحقیق کر لیں، ورنہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں، آگے سینڈ نہ کریں۔ اور اس میں لکھتے بھی ہیں اس کو آگے فارورڈ کر دیں، یعنی اور مطلب اپنے لیے گناہ جاریہ کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ ظالموں کی پھر آگے بعض صفات ذکر کی کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درست راستے صراط مستقیم میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کرنا، یہ کفار کا طریقہ ہے اور قابل مذمت ہے اور اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے۔ لہٰذا بعض مسلمان بھائی بھی ایسے ہوتے ہیں، جو میں نے پہلے بھی ہم اشارہ کرتے ہی رہتے ہیں، کہ نادانی میں دین اسلام کے خلاف، اس کی تعلیمات کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ کو کسی مقام پہ جانے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے گھروں کے اندر ہو رہا ہے کہ اپنی اولاد کو، شوہر اپنی زوجہ کو دین سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر زوجہ پردہ کرتی ہے، شوہر کہتا ہے میرے دوستوں کے سامنے آؤ، تم پردہ مت کرو۔ اپنی بیٹی اگر برقع پہننا چاہتی ہے، وہ بالکل شرعی پردہ کرنا چاہتی ہے، تو والدین کہتے ہیں کہ ملانی بن گئی تو تیرا اچھا رشتہ نہیں آئے گا، تمہیں غیر مردوں کے سامنے بیٹھنا چاہیے اور مطلب فیشن کر کے شادی میں جانا چاہیے تو اچھے رشتے آ جائیں گے۔ بچیوں کو مجبور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بیٹا بالفرض دین کے راہ کی طرف آ رہا ہے تو یہ خدشات والدین کے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں، یا نامعقول قسم کے رشتہ داروں اور محلے والوں کی طرف سے ڈال دیے جاتے ہیں کہ یہ بچہ اب دنیا کے کام کا نہیں رہے گا، یہ مولوی بن کے مسجد میں بیٹھ جائے گا، مسجد کی روٹیاں توڑے گا۔ اور اس قسم کے مطلب نامعقول قسم کے جملے کہنے کے بعد والدین کو متنفر کر دیتے ہیں اور وہ بچے کو دین سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بالکل غیر مناسب ہے، کفار کی عادت تھی۔ میں معاذ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ایسا کرے گا وہ کافر ہو گیا، میں نے یہ نہیں کہا، بلکہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم مومن ہیں، مومنان ایک وقار ہمارا ہونا چاہیے۔ ہم کیوں کافروں کی صفات اختیار کریں؟ ہمیں تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، صحابہ کرام کے طریقوں کو اپنانا چاہیے کہ جن طریقوں کی برکت سے شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، وقار بلند ہوتا ہے اور انسان دنیا اور آخرت میں عزت پائے گا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، یہ لوگ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یہ تھکانے والے نہیں ہیں۔ معاذ اللہ ایسا نہیں کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کو یا اس کے رسول کو تھکا دیں گے، یہ ایسے نہیں۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست ہے، کوئی مددگار ہے۔ حقیقتاً یہ دوست سے مراد یہاں پہ وہی مددگار ہے کہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا دوست تھا، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی کی طرف بڑھیں گے تو کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، یہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مددگار بنائیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ یضاعف لہم العذاب، انہیں عذاب پر عذاب ہوگا، یعنی کئی گنا ان کا عذاب بڑھا دیا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، نہ وہ سن سکتے تھے اور نہ وہ دیکھتے تھے۔ یعنی یہ مفسرین نے فرمایا کہ نہ وہ سن سکتے تھے، یعنی جب ان کو تبلیغ کی جاتی تھی تو وہ حق کو سننے سے بہرے ہو گئے تھے، یعنی حق کو نہیں سنتے تھے، نظر انداز کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، تو اس کو بہرا ہونے سے تعبیر وہ نہ سن سکتے تھے، وما کانوا یبصرون، اور نہ وہ دیکھتے تھے، یعنی حق کو دیکھنے کی صلاحیت بھی ان میں نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک سراپا معجزہ ان کے درمیان موجود تھے، قرآن عظیم موجود تھا، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر کئی معجزات ان کو دکھائے، لیکن وہ حق کو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں مبتلا کیا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ جو کچھ وہ گھڑتے تھے باتیں سب کے سب ان سے گم ہو گئیں۔ یعنی جب یہ میدان معاشر میں پہنچیں گے انہیں عذاب پر عذاب ہوگا، تو جو باتیں کرتے تھے، جو یہ باتیں گھڑ کر لاتے تھے، جو جھوٹ وضع کرتے تھے، جو چرب زبانی ہوتی تھی، سامنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کراس کوسچنز کیا کرتے تھے، سب کے سب غائب ہو جائیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت کی بات ہے کہ بعض اوقات خصوصاً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نوجوان اگر لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں اور کوئی ان کو تلقین کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو مذاق سوچتا ہے، سب سے پہلے تو ہنسی آتی ہے، اس کے بعد اشارے کیے جاتے ہیں اور پھر مطلب یہ کہ اس پہ طنز کیا جاتا ہے، کراس کوسچن کیے جاتے ہیں، اچھا یوں نہیں تو یوں کیوں،
ایسا کیوں نہیں کرتے، اچھا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں، اس طرح کے کوسچنز کر کے جو بیچارہ وہ اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کوئی نیک بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ہم اسے خاموش کروا دیتے ہیں اور پھر ہم اس پہ فخر کرتے ہیں، دیکھا بڑا آیا تھا ہمیں نصیحت کرنے کے لیے ملا یا ملانی، ہم نے کیسا خاموش کروایا۔ یہ کوئی آپ کا کمال نہیں ہے، یہ بہت بری صفت ہے اور یہ کفار کی صفت ہے، اور اللہ نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو جتنے بھی آج یہ شوخیاں اور مذاق ہیں سب کے سب گم ہو جائیں گے اور پھر ہمیں افسوس ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم مزید کلام کریں گے اور اگلی آیات کی تفسیر ہوگی۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ ہود کی تقریباً 22 آیات کی تفسیر اور تلاوت مکمل ہو چکی ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کیا، یعنی ایمان لانے کے بعد اپنے سابق گناہوں سے توبہ کرنے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کیا، اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا آپ کی خدمت میں اس حکمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا بھی تذکرہ فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت، درجہ قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کو بھی وسیلہ بنانا چاہیے، بنایا جائے گا۔ صحابہ کرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، دیگر انبیاء علیہ السلام، پھر صحابہ کرام، اس امت کے پھر تابعین، تبع تابعین، اور پھر اس امت کے اولیاء عظام کو آپ دیکھ لیجئے، فقہاء اسلام، علماء اسلام، کوئی ایک بھی آپ مثال ایسی پیش نہیں کر سکتے کہ جس میں انہوں نے ترک عمل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا دعویٰ کیا ہو۔ سب کے سب آپ کو صاحب ایمان، پھر اس کے بعد باعمل، اور اس کے بعد نیک اعمال کا ارتکاب کرتے ہوئے ہی نظر آئیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں دخول یعنی نجات کا معیار ایمان، ایمان کے بعد نیک اعمال اور اللہ کی طرف رجوع لانا یعنی سابق گناہوں پر توبہ کرنے کو قرار دیا، اس کو معیار بنایا، تو آپ غور کریں ان لوگوں کے بارے میں جو اس معاشرے میں ایک لباس سے فقر پہن کر لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر رہے ہیں، جیسے جعلی پیر ہوتے ہیں یا ڈبے پیر ہوتے ہیں، غلط قسم کے عامل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مطلب لوگوں کے درمیان اس طرح کی باتیں عام کرتے ہیں کہ جی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نماز ظاہری عبادت کیا ضرورت ہے، عمل کیا ضروری ہے، بس دل میں خدا ہونا چاہیے، دل میں اللہ کو یاد کرو، ہر وقت توجہ اللہ کی طرف رہے، یہی کافی ہے۔ یہ صراحتاً قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایسا کوئی بھی شخص اگر دعویٰ کرے تو وہ حقیقتاً اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے، شیطان کی اتباع کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ وہ اپنے اس قول کے اوپر کوئی ایک بھی دلیل پیش کر دے قرآن سے یا حدیث سے کہ فقط دل میں اللہ کی یاد ہی کافی ہے، کثرت سے اللہ کا دل میں ذکر کرنا کافی ہے، ظاہری اعمال کی ضرورت نہیں ہے، پیش کرے۔ اگر پیش نہیں کر سکتا تو پھر اس کو ڈرنا چاہیے کہ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنا اور لوگوں کو اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرنا جس راستے کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء عظام کے لیے کیا، یہ کتنی بری بات ہے۔ اور ان عوام الناس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ذرا غور و تفکر کریں کہ ایک شخص کے ذرا ذو معنی قسم کے جملے، بڑی بڑی باتیں، بظاہر معرفت سے بھرپور کلام سے متاثر ہو کر، نفسیاتی طور پہ مرعوب ہو کر، نہ وہ قرآن کی تعلیمات پہ پھر توجہ کرتے ہیں،
نہ احادیث کریمہ ان کو یاد آتی ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف توجہ جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک ضرور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ اور یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نیک اعمال کے استقامت کے ساتھ ارتکاب کی سنت ہے اسے تو ترک کر رہا ہے، تو پھر یہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ طریقت بڑے بڑے جملے نکالنے کا نام نہیں ہے، بڑے لچھے دار باتیں کر کے قریب بیٹھے ہوئے کو متاثر کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیوری اور پریکٹیکل کو اخذ کرنے کا نام ہے۔ جو نبی کریم نے تھیوری دی، یعنی جو تعلیمات اسلام ہے اس کو حاصل کریں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں گے تو نجات ہوگی، ورنہ اس قسم کا شخص خود بھی ہلاک ہوگا اور آخرت میں جو دوسرے اس کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ سب بھی ہلاک ہوں گے۔ اس لیے اس بات کے بارے میں کوئی اگر سن رہا ہو ہماری بات اور اس قسم کی نشانیاں اس میں موجود ہیں تو وہ برا بھی نہ مانے۔ ہم آپ کے مذمت اس اعتبار سے نہیں کر رہے کہ آپ سے کوئی ذاتی عناد ہے، بلکہ آپ خود ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ آج اگر آپ نے کچھ لچھے دار جملوں سے کچھ لوگوں کے دل جیت بھی لیے تو کیا کمال کیا۔ 8-10 آدمیوں کا حلقہ اگر آپ کو مل گیا، 20-25 کا مل گیا، 100-50 کا مل بھی گیا، تو آپ اس کو اپنی حتمی کامیابی قرار دے رہے ہیں، اور اتنے چھوٹے سے بینیفٹ کے لیے، اتنے چھوٹے سے انعام کے لیے آپ اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، تو یہ بالکل نادانی کی بات ہے۔ اصل عزت آخرت کی عزت ہے، اور اس عزت کا حصول اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، دونوں فریقین کی مثال، دونوں فریقوں کی مثال، فریقوں سے مراد مسلمان اور کافر، کیونکہ پیچھے آپ کو معلوم ہے کہ کفار کا تذکرہ چل رہا تھا ہمارے پچھلے پروگرامز میں آپ نے سنا، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا تذکرہ فرمایا کہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اللہ کی طرف رجوع کیے، یہی لوگ جنتی ہیں۔ تو اب ان دونوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مثل الفریقین، دونوں فریقوں کی مثال یعنی مومن اور کافر کی، کالاعمی والاصم، جیسے اندھا اور بہرا، والبصیر والسمیع، اور بینا یعنی دیکھنے والا اور سمیع سننے والا، دونوں کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کافر کو مثال دی، جیسے یہ اندھا بھی ہو اور بہرا بھی ہو، ایک شخص اندھا ہے بہرا ہے مثال کے طور پر، اور دوسرا جو ہے وہ سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ یقینی سی بات ہے نہیں، کہ اس میں ایک نعمت کی کمی ہے، اس میں نعمت کی تکمیل ہے، اللہ نے اس کو نعمت عطا فرمائی ہے، تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اسی طرح کافر جو ہیں وہ حق نہ دیکھنے کی بنا پر اندھے ہیں، اور حق نہ سننے کی بنا پر، حق کو قبول نہ کرنے کی بنا پر بہرے ہیں، تو یہ مومنین کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا ارشاد فرمایا حل یستویان مثلا، کیا ان دونوں کا حال ایک جیسا ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بڑی نفیس بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اللہ کی تو ہر بات ہی نفیس ہے، لیکن فی زمانہ اس پر ذرا غور کیجئے کہ کفار کی دنیاوی ترقی سے متاثر ہو کر بسا اوقات اپنے مسلمانوں کو کمتر اور حقیر سمجھنا اور نگاہ حقارت سے دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کی شدت کے ساتھ مذمت اور اس غلط سوچ کا رد فرما دیا کہ اگر کسی کو دنیاوی ترقی مل بھی گئی، اگر اس کو بظاہر دنیاوی آسائشوں سے نواز بھی دیا گیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیاوی نعمتوں سے مزین کر بھی دیا، تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ جیسے پیچھے ہماری بات گزری تھی، ایک آیت کا ہم نے مطلب مفہوم بیان کیا تھا اور اس کی تفسیر میں بیان کیا تھا کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ جو کفار نیک عمل کر رہے ہیں ان کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا جائے گا اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے وقتی طور پر تھوڑی سی ترقی پا لینے کی بنا پر وہ اگر کوئی سربلندی حاصل کر لے، کوئی مطلب اس کو اعلیٰ مرتبہ حاصل ہو جائے، اور پھر اس کو دیکھ کر ایک عام مسلمان حسرت کا شکار ہو کر، رشک کا شکار ہو کر اپنے ہی مسلمانوں کو کمتر اور حقیر تصور کرے، یہ ایک غلط سوچ ہے، ایک غلامانہ سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ہمارا مرتبہ انشاءاللہ عز و جل آخرت میں سب سے زیادہ بلند ہوگا، کوئی بھی ہمارے مقابلے پر غیر مسلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں عذاب تیار کیا ہے۔ اس لیے
ہر شخص کو چاہیے کہ غور و تفکر کرے اسلام کی تعلیمات پر اور اسلام کے قریب آئے، اسلام کو قبول کرے، اور جو اسلام قبول کیے ہوئے ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، وہ اسلام کو کمتر اور حقیر تصور نہ کریں، بلکہ اس کو اللہ کا بہت بڑا انعام تصور کریں کہ یہی اسلام ہمارے لیے دخول جنت اور اخروی نجات کا سبب عظیم ہے۔ اور آگے کتنی پیاری بات، افلا تذکرون، تو کیا تم سوچ سمجھ نہیں کرتے ہو، کیا تم اس پر توجہ نہیں کرتے ہو، کیا تم اس پر دھیان نہیں کرتے ہو؟ یعنی غور کرو کہ مسلمان نے اللہ تعالیٰ نے ایک کو مومن بنایا اور ایک نے اپنی شامت اعمال کے اعتبار سے کفر کو اختیار کیا، تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ راندہ درگاہ ہے، یہ مقبول بارگاہ الہی ہے، یہ نجات یافتہ ہوگا، یہ دوزخ میں جلے گا، تو کیسے برابر ہوں گے؟ لہذا جب برابر نہیں تو لازم بات ہے کہ ایک اعلیٰ ہوگا ایک ادنا ہوگا۔ اب اعلیٰ اور ادنا کون ہوگا؟ لازم سی بات ہے کہ مومن اعلیٰ ہے اور کافر ادنا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ ادنا کرے، ہم اسے فقط تھوڑی سی ترقی کی بنا پر اپنے مسلمان اعلیٰ سے اعلیٰ تصور کریں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، غلط سوچ ہے۔ اور جب اس قسم کی باتیں آتی ہیں تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ ضرور کلمات شکر اللہ کی بارگاہ میں ادا کرے کہ یا رب کریم تیرا بڑا کرم ہے، تیرا بڑا شکر ہے، کیونکہ آپ جو سننے والے بھائی اور بہنیں ہیں، آپ غور و تفکر کریں کہ ہم میں ہزاروں لاکھوں ایسے ہوں گے جو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اور ہم الحمدللہ پھر پیدائشی طور پہ مسلمان ہوئے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلمانی کو طلب نہیں کیا تھا، ہم نے اسلام کی ڈیپ اسٹڈی نہیں کی تھی، ہم نے اسلام کا بہت گہرا مطالعہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد پھر ہم نے اسلام قبول کیا ہو۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا، یہ بھی صرف اللہ کے کرم اور فضل پر موقوف ہے، ورنہ پچھلی امتوں میں بھی مسلمان گزرے ہیں، وہ دیگر انبیاء علیہم السلام کی امت میں رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ تو یہ اتنے بڑے انعامات ہیں کہ یہ تو حقیقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور آپ بھی الحمدللہ ذی شعور ہیں کہ اس کا صحیح اندازہ ہمیں میدان محشر میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے تمام نبیوں پر جنت کو حرام کیا ہے، اور جب تک میری پوری امت داخل جنت نہیں ہو جاتی، پچھلی تمام امتوں میں جنت حرام ہے۔ تو ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل جنت ہوں گے، پھر انبیاء علیہ السلام، پھر نبی کریم کے صحابی، اور اس کے بعد پچھلے انبیاء علیہ السلام کے حواری، اس کے بعد اس امت کے پھر تابعین اور مطلب دیگر اولیاء عظام، پھر پچھلی امتوں کے اولیاء عظام، پھر اس کے بعد اس امت کے مومنین مومنات، پھر پچھلے امت کے مومنین مومنات یعنی نیک، اس کے بعد اس امت کے گناہ گار، پھر پچھلی امت کے گناہ گار، یعنی ہر شعبے میں یا ہر طبقے میں یا ہر گروپ میں فوقیت اسی امت کو ہوگی۔ یہ ہمیں فضیلت کیوں مل رہی ہے؟ کہ ہم خوبصورت ہیں؟ کیا ہم نے بہت زیادہ کوئی کارنامے کیے ہیں؟ نہیں، صرف مسلمان ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا، ان دو چیزوں نے ہمیں اس شرف کے قابل کیا ہے، تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جب اس قسم کی آیات آئیں تو یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس نعمت کا آپ شکر ادا کریں۔ آگے جو ہے وہ نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا اور کافی تفصیل سے بیان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ضرور بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، تو آپ نے پھر قوم سے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں واضح طور پہ ڈر سنانے والا ہوں۔ تو انبیاء علیہ السلام جہاں خوشخبری دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں وہیں ڈر بھی سناتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ڈر کا سنانا اور ڈر سنا کر لوگوں کے دل میں خوف پیدا کر کے انہیں گناہوں سے روکنا، آخرت کی طرف مائل کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بنانے کی کوشش کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے اور نفیس طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا تعلیم کردہ طریقہ ہے، اللہ کا محبوب طریقہ ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ لہذا پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعض اوقات جب کوئی ہمارے سامنے جہنم کے تذکرے بیان کر رہا ہو اور جہنم کی مثلا آیات اور اسی مضامین پر مشتمل احادیث کریمہ پیش کر رہا ہو، ڈرانے کی کوشش کر رہا ہو، تو ہم بعض اوقات اظہار کراہت و نفرت و ناپسندیدگی کرتے ہیں۔ ارے بھائی خاموش ہو جاؤ، ہمیں مت ڈرایا کرو، یہ کیا عذاب کی بات ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تم خواہ مخواہ ڈراتے رہتے ہو۔
تو ہم اس خوف دلانے والی باتوں سے مطلب کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے. انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے تھے اور غفلت دور کرنے کے لیے ڈر ہی سناتے تھے. ڈر سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے اس بات میں کہ انسان کی قلبی کیفیات کو کسی کی طرف جس جانب آپ مائل کرنا چاہتے ہیں، اگر ڈر اور خوف کو آپ بنیاد بنائیں گے تو زیادہ مؤثر ہوتا ہے. اس کے بعد انعام وغیرہ کا تذکرہ بھی اس میں اچھی تاثیر ادا کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تم پر ایک درد دینے والے دردناک دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں. اب اس سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے، یا اس سے مراد وہ عذاب جو پانی کا آئے گا، جس کی تفصیل بیان ہوگی انشاءاللہ، کہ جب اللہ تعالی نے سب کو غرق کر دیا تو نوح علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. عموماً نافرمان قوموں کا طریقہ رہا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا جاتا تھا تو وہ کسی بھی طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ ان کو خاموش کر دیں، کیونکہ ان کی حق باتیں، سچ باتیں، پیاری باتیں، آخرت کی طرف مائل کرنے والی باتیں ان کے گندے قلوب پر گراں گزرتی تھیں. گندے اس لیے کہ جو پاکیزہ دل ہوتا ہے وہ پاکیزگی کو قبول کرتا ہے، گندگی پاکیزگی کو قبول نہیں کرتی ہے. چونکہ ان کے دل کفر کی گندگی کے اندر انتہائی درجے میں دھنسے ہوئے تھے، لہٰذا یہ جواب میں کراس کویسچنز کرتے تھے، بیجا مطالبات کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، الزام تراشیاں کرتے تھے، بہتان لگاتے تھے، اور اس طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ سلسلہ تبلیغ رک جائے. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام تھا، جتنا وہ روکنے کی کوشش کرتے اللہ تعالیٰ اور اس کو بڑھاتا تھا. اللہ نے ارشاد فرمایا تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا. لہذا ان کی تمام تر کوششیں ناکامی رہتی تھی، لیکن بہرحال یہ ان کی ایک عادت تھی، ایک طریقہ تھا پچھلی قوموں کا، جو نافرمان قومیں تھیں، کہ وہ انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے اور ان پہ الزام تراشیاں لگا کر اور کراس کویسچنز کر کے انہیں سلسلہ تبلیغ سے روکنے کی کوشش کرتے تھے. اسی کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو جب یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا، خوف پیدا کرنے کی کوشش کی، عذاب سے ڈرایا، تو کہا ان آپ کی قوم میں سے ان سرداروں نے جو کافر تھے کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو فقط اپنے ہی جیسا ایک بندہ دیکھتے ہیں، ایک بشر دیکھتے ہیں. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم یہ فقط دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پیروی صرف ان لوگوں نے کی ہے جو ہم میں انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، اور انہوں نے بھی سرسری نگاہ ڈال کے آپ کو منتخب کر لیا ہے، آپ پر ایمان لے آئیں. یعنی ان کو جو ایک سوچ اور فکر کی گہرائی ہے وہ ان کو حاصل ہی نہیں ہے، انہوں نے غور و تفکر ہی نہیں کیا، سرسری طور پہ آپ کو دیکھا، ظاہر سے متاثر ہو اور فوراً ایمان لے کر آ گئے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ایک بات تو یہ کہ انہوں نے کہا، وہ سردار تھے قوم کے، اور یہ عموماً سب سے زیادہ مخالفت جو ہے یہ بڑے لوگوں نے کی ہے، سرداروں نے. اور اس کی وجہ جو معقول طور پہ نظر آتی ہے، عقلی لحاظ سے اس کی توجہ سمجھ میں آتی ہے، وہ یہی ہے کہ ان کو فوراً یہ خوف پیدا ہو جاتا تھا کہ اگر ہم ان نبی کی اطاعت کر لیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ ہماری پیروی کرتے ہوئے ہم سے ہمارے جو ماتحت ہیں وہ بھی ان کی اطاعت کریں گے، تو پھر ہماری سرداری جاتی رہے گی، پورا منصب، سرداری اور بڑا پن تو اس نبی کی طرف چلا جائے گا، لوگ ان کے پیچھے چلے جائیں گے، تو ہماری پھر یہ سرداری جو اتنی شان و شوقت ہے اور لوگوں کا جمگھٹا ہے اور وہ خوش آمد وغیرہ کرتے ہیں، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. لہذا اس کا طریقہ انہوں نے یہی پھر ڈھونڈتے تھے عموماً، یا ان کے نفس ان کو مشورہ دیتے تھے کہ مخالفت کرو. لہذا انہوں نے مخالفت کی اور کیا کہا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو اپنے ہی مثل ایک بشر دیکھتے ہیں. گویا کہ انہوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا، یا اس کو بڑے معمولی بات سمجھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہمیں کوئی ہدایت دینی ہی تھی تو ہماری مثل بشر کیوں بھیجا، کسی اور کو بھیجنا چاہیے تھا. تو ان کا یہ جملہ حقارت پر مبنی تھا. ویسے تو یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے اور قرآن پاک سے جا بجا ثابت ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام بشر ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور جب ہم یہ عقیدہ بیان کریں گے تو یہ نبی کو اس انداز سے بشر کہنے میں حرج بھی نہیں ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام بشر ہوتے ہیں. ایک ہے کہ اس وصف بشریت کو حقارت کے ساتھ ذکر کرنا، حقیر سمجھ کر کسی کو بشر کہنا، یہ کیا ہے، صرف بشری تو ہے، یہ حقارت کا پہلو ہے.
یہ کفار اس پہلو سے انبیاء علیہ السلام کو بشر کہتے تھے جس پر قرآن پاک میں جا بجا انہیں کافر قرار دیا ہے۔ تو معاذ اللہ مطلقاً بشر کہنا کوئی کفر نہیں ہوتا، بلکہ بشریت کو تسلیم نہ کرنا کفر ہے۔ یہ اچھے سے یاد رکھیں، یہ ماننا پڑے گا کہ تمام انبیاء علیہ السلام بشر ہوتے ہیں، لیکن ان کی بشریت ہماری بشریت سے انتہائی درجے کی کامل ہوتی ہے۔ اس بشریت کا تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لہٰذا کوئی نبی جو ہے وہ باعتبار بشر بھی امت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ان کی بشریت بہت کامل ہوتی ہے، ہمارے بشریت میں ہزار قسم کے نقص ہیں، ہاں لیکن وہ بھی بشر ضرور ہوتے ہیں۔ تو یہ کفار نے جو تذکرہ کیا انبیاء علیہ السلام کی بشریت کا، یہ بنظر حقارت تھا، لہذا مذمت کے طور پر ذکر کیا گیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی کے اچھے اوصاف کو چھوڑ کر اور اس کے کوئی ایسا وصف لے لینا کہ جس پر تنقید ہو سکتی ہو اور اس کو بنیاد بنا کر پھر اسے اچھے نیک کام سے روکنے کی کوشش کرنا، یہ کفار کا طریقہ تھا۔ اس لیے ہمیں بھی اس پر غور کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں خصوصاً آپ کو اس کی طرف نشاندہی کرنے کی کوشش کروں گا، پھر ہم اس پہ غور مزید کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی تقریباً 27 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی، اور 27ویں آیت کی تفسیر کے بارے میں یعنی آیت کے بارے میں کچھ ہم بیان کر رہے تھے، جس میں یہ بات چل رہی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا، انہیں عذاب سے ڈرانے کی کوشش فرمائی، تو ان کے سرداروں نے یوں کہا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو فقط اپنی مثل ایک بشر ہی دیکھتے ہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے نگاہ حقارت سے آپ کو دیکھا اور آپ کو بشر حقارت کے ساتھ ذکر کیا، ورنہ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام بشر ہوتے ہیں، لیکن ان کی بشریت عام لوگوں سے زیادہ کامل ہوتی ہے۔ ان کفار کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بشریت کی کاملیت پر نگاہ نہیں رکھی، بلکہ بتقاضائے بشریت جو آدمی کام کرتا ہے، مثلا کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، کاروبار وغیرہ کرتا ہے، ان چیزوں پہ نگاہ رکھ کے سمجھا کہ تو ہماری طرح ہم بھی کھاتے ہیں، یہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، یہ بھی پیتے ہیں، ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، تو ان میں ہمیں کیا فرق ہوا، ہمارے جیسے تو ہوئے۔ اس چیز نے ان کے قلوب میں ایک حقارت کا جذبہ بیدار کیا اور اس کے اظہار کا جذبہ بیدار کیا کہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ہم کہیں کہ آپ کو ہم پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، آپ تو ہماری طرح ایک بشر ہی ہیں، تو پھر ہم آپ کی اطاعت کیوں کریں۔ حالانکہ یہاں پہ تھوڑی سی میں بات عرض کر دیتا ہوں، تھوڑا سا غور کریں، عقلی لحاظ سے بھی دیکھیں، تو آپ اپنے والد کو دیکھیے، والد بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، ان کی 2 آنکھیں، ان کے 2 ہاتھ 2 پیر، ہماری بھی 2 آنکھیں 2 ہاتھ 2 پیر، تمام چیزوں میں مماثلت ہے۔ اس کے باوجود کوئی یہ نہیں کہے گا کہ والد صاحب میرے برابر ہیں، بلکہ ہر ایک والد صاحب کو ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اپنے سے افضل ہی گمان کرے گا۔ لہذا ان کو بھی یہ چاہیے تھا کہ اگر انبیاء علیہ السلام وہ معمولات اختیار کیے ہوئے ہیں جو عام لوگوں کے معمولات ہیں اور روزمرہ زندگی میں ہر ایک ان کو اختیار کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بشریت کی کاملیت کو نظر انداز نہ کریں اور ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے، اپنے فضل و کرم سے جو ایک منصب خصوصی عطا کیا ہے اس کو فراموش نہ کریں۔ انہوں نے وصف نبوت کو فراموش کر دیا اور صرف وصف بشریت کو دیکھ کر اور اس جو بشری تقاضوں کے مطابق اعمال ہوتے ہیں ان اعمال کو دیکھ کر انہیں اپنی مثل قرار دے دیا، اور یہ غلط طریقہ تھا۔ اور آگے کہا کہ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور ہم تو فقط یہی دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیروی ان لوگوں نے کی ہے جو ہمارے درمیان معاذ اللہ اراذل کہتے ہیں، ذلیل، خسیس، کمینے قسم کے لوگ، ان کو کہتے ہیں، یہ غلط لفظ ہے، بہرحال انہوں نے استعمال کیا اور اللہ نے ان کے قول کی نقل کی، ورنہ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے وہ معاذ اللہ ایسے تو نہیں تھے، وہ تو بڑے اعلیٰ لوگ تھے کہ ان کو حواری ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔
یعنی ہمارے نبی کو جس نے حالت ایمان میں اپنی زندگی میں اپنے چشمان ظاہری سے دیکھا ہو یا آپ کی صحبت اختیار کی ہو اور پھر اس شخص کا حالت ایمان میں ہی انتقال ہوا، اسے کہتے ہیں صحابی۔ اور پچھلے جو انبیاء علیہ السلام کے اس طرح قریب رہنے والے تھے اور یہ تمام خصوصیات صفات شرائط ان میں جمع تھیں، انہیں کہتے تھے حواری عموماً۔ تو اب انہوں نے اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو تھے لوگ یہ عموماً ایسا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے جن کو یہ سردار حقیر پیشہ سمجھتے تھے۔ جیسے آج ہمارے ہاں کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہو، کوئی ٹھیلا لگا کے کھڑا ہو، کوئی چھابڑی میں کوئی چیز بیچ رہا ہو، تو ہم ان کو نگاہ حقارت سے بعض اوقات دیکھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رزق حلال کما رہا ہے تو اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو وہ اس طرح کے جو مطلب غرباء قسم کا طبقہ تھا جو نوح علیہ السلام پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کر چکا تھا، یہ انہیں اس اعتبار سے، ان کے پیشوں کے اعتبار سے ذلیل اور کمتر اور حقیر معاذ اللہ سمجھ کے کہہ رہے تھے کہ یہ تو حقیر لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں، ان کے اندر تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ بادی الرائے، انہوں نے آپ کی پیروی کی ہے صرف سرسری نظر کے ذریعے، بس دیکھا اور زیادہ سوچنے کی صلاحیت تو تھی نہیں ان کے اندر، ظاہر سے متاثر ہو کر آپ پر ایمان لے کر آ گئے اور خود ہی گویا کہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے کہ ہم ہیں ذہین فطین اور عقل رکھنے والے، اس لیے ہم نے فوراً آپ کی پیروی نہیں کی۔ یہی بیماریاں آج کل ہمارے دور میں بھی آپ کو بہت نظر آئیں گی۔ فرق یہ ہے کہ وہاں نبی تھے، یہاں پر مبلغین ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، فقہاء ہوتے ہیں، وہاں کافر تھے، یہاں مسلمان ہیں۔ بعض اوقات ہم عقل کے ترازو پر پرکھتے ہوئے بعض اوقات کسی کی بزرگی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اگر وہ نیکی کی تلقین کرتا ہے ہمیں برا محسوس ہوتا ہے، پھر جو اس کے متبعین ہوتے ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، ان سب کو نگاہ حقارت سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو ارذل قسم کے لوگ ہیں، ہم ہیں سمجھدار قسم کے، ہمارے پاس عقل ہے، اور اپنے آپ کو اس طرح ذہین سمجھ کر بعض اوقات بہت بڑی سعادتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، جیسے کہ ان کفار کا معاملہ ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، اور ہم آپ لوگوں کے لیے، یعنی نوح علیہ السلام سمیت لکم جمع مذکر حاضر کے ضمیر لائے کہ آپ اور آپ کے جو متبعین ہیں، ہم آپ تمام لوگوں کے لیے خود اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، بل نظنکم کاذبین معاذ اللہ، بلکہ ہم آپ تمام کو جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو دعوی نبوت میں اور ان لوگوں کو آپ کی پیروی کرنے میں اور نبی کہنے میں ہم معاذ اللہ جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کے پیشے کو دیکھ کر اسے حقیر و کمتر گمان کرنا یہ مسلمانوں کی صفت نہیں، یہ کافرانہ صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بطریق مذمت ان کا یہ تذکرہ فرمایا ہے، لہٰذا کسی کو بھی اس طرح نگاہ حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کا معیار کوئی بہت بڑا بزنس کرنا نہیں ہے، یا اس کی بارگاہ میں غیر مقبولیت کا معیار کو ٹھیلے لگانا نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو نظر انداز فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی، پرہیزگاری، نیک اعمال، علم دین کے حصول، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اور ان کو معیار بنا کر پیش فرمایا ہے۔ لہذا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم کسی کے اس طرح بظاہر اپنی نگاہوں میں کمتر اور حقیر پیشے کو دیکھ کر ہی سمجھتے ہوں کہ شاید اللہ کی بارگاہ میں بھی کمتر اور حقیر ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی ہماری نگاہوں میں حقیر ہوتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوتا ہے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں ایک سوچ آپ کو دے رہا ہوں، اس پر میں بھی غور و تفکر کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کو، سامنے والے کو، اس کو تھوڑی سی غلطی کے اوپر بہت زیادہ غلط کہہ دیتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں، تو اس وقت ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بظاہر تو اس کی چھوٹی سی غلطی پہ ہم بہت کچھ کہہ رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ یہ نیک اعمال اور تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہو، اور ہم اس شخص کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، غلط قسم کے نازیبہ کلمات اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بری محسوس ہو جائے، تو اس لیے ان باتوں پر غور و تفکر کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کے پھر اس قسم کی خرافات کے جواب میں ارشاد فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تم ذرا مجھے اپنی یہ رائے دو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح نشانی، واضح حجت پر ہوں، یعنی جو نبوت مجھے عطا فرمائی وہ بالکل حق ہو، وآتانی، اور حق بھی ہے لیکن آپ سوال کے انداز میں فرما رہے تھے کہ وآتانی رحمتا من عندہ، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے ایک رحمت عطا کی، یعنی منصب نبوت عطا فرمایا،
فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، تو تم اس سے اندھے رہے، یعنی تم پر یہ چیز نابینائی کے سبب بن گئی کہ تمہیں یہ منصب نظر نہیں آ رہا اور تمہیں یہ چیز عطا نہیں کی گئی۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کیا ہم اسے تمہارے گلے کے ساتھ چپکا دیں، یعنی تمہیں عطا کر دیں اور تم بیزار ہو، حالانکہ تم بیزار ہو؟ تو گویا کہ یہ ایک الزامی تھا کہ اللہ تعالیٰ، الزامی طریقہ تھا یا الزامی سوالات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مجھے منصب نبوت عطا فرمایا، تو تم اس کو ناپسند کیوں کر رہے ہو؟ کیا یہ تمہیں دے دیا جائے؟ ایسا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم میں تم سے اس پر کسی مال وغیرہ کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ یہ اپنے اخلاص کو واضح کرنا مقصود تھا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید میں تمہاری سرداری چھیننا چاہتا ہوں، اگر سرداری ہی مقصود ہوتی تو پھر میں اس کے بدلے تم سے مال طلب کرتا، اور جیسے کہ تم مال کے بلبوتے پہ سرداری حاصل کیے ہوئے ہو تو تمہارے طریقے پہ چلتے ہوئے میں بھی اس طرح سرداری حاصل کرتا، لیکن میرا مقصود نظر سرداری حاصل کرنا نہیں ہے، منصب حاصل کرنا نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا منصب عطا فرمایا جو تمہارے پاس نہیں ہے، اسی لیے میں تم سے کوئی اجر وغیرہ طلب نہیں کر رہا ہوں، میں تو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو گویا کہ اپنی برات